جنت کے پتے ایپیسوڈ 49 بالکل. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ حیا اور چھوٹی بلی، کیا نام ہے اس کے، بہاری، یہ دونوں آ رہی تھی یہاں پہ کپادوکیا، اور وہاں پہ ان کو ہوٹل میں ملے مولوتبے صاحب، اور وہ مولوتبے کی وین میں بیٹھ کر ان کے ہوٹل آ گئی. آشیانہ کیو ہاؤس ایک چھوٹا سا 2 منزلہ ہوٹل تھا. ننھی سی پہاڑی کو کاٹ کر بنایا گیا تھا. سامنے سے جیسے کوئی بنگلہ سا لگتا تھا. ایک طرف باہر سے جاتی سیڑھیاں، اوپر ٹیرس، سامنے صحن تھا. ٹیرس اور گراؤنڈ فلور دونوں کے برآمدے محرابی تھے. اندر آدھے کمرے پہاڑ کو کاٹ کر بنائے گئے تھے. وہ کوئی بہت اونچی پہاڑی نہیں تھی، ہوٹل کی چھت سے بھی ذرا کم تھی. ہوٹل کی پشت اس پہاڑی میں گویا دھنسی ہوئی تھی. چھوٹا سا خوبصورت سا آشیانہ. مولود بلیگیج کا کپادوکیا میں ایک خاص مقام تھا. وہ اس علاقے کے ڈسٹرکٹ چیف تھے. لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے اور ان کی عزت بھی کرتے تھے. ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کر سکتا تھا. اور آج ہوٹل کے 7 کمرے خالی تھے. وہ اور بہارے ہی آشیانہ کی مہمان تھیں. یہ ہے تمہارا کمرہ، مجھے لگا تمہیں یہ پسند آئے گا. اگر بدلنا ہو تو بتا دو. متحرک سی مسز سونا ان کو اوپری منزل کے کمرے میں لے آئیں. وہ خاکی سرمئی سنگ مرمر سے بنا خوبصورت کمرہ تھا. کونوں میں زرد بلب لگے تھے. سارے جلا دو تب بھی کمرے میں غار کا نیم مدھم سا اندھیرا برقرار رہتا. سرخ سے قالین کا ٹکڑا فرش پہ بچھا تھا. اسی سرخ رنگ کا ایک بڑا صوفہ کھڑکی کے آگے رکھا تھا. ڈبل بیڈ پہ بھی گہرے سرخ میرون رنگ کی چادر بچھی تھی. بیڈ کے اوپر بھی دیوار پہ ایک جالی دار گلابی پردہ لگا تھا جو آگے کو ہو کر بیڈ کی پائنتی تک گرتا اور بیڈ پہ سونے والے کو جیسے ڈھک لیتا. باہر ٹیرس پہ گول گول میزیں تھیں جن کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے. وہاں بیٹھ کر دیکھو تو کھلا آسمان اور سارا کپادوکیا دکھائی دیتا تھا. اتنی خوبصورت جگہ پہ بھی نامعلوم سی اداسی چھائی تھی. جہان کے بغیر اسے سب کچھ اداس لگ رہا تھا. اگر اسے واقعی ریسیور آف کر دیا ہو تو. مجھے یہ کمرہ بہت پسند ہے اور میری چھوٹی بلی کو بھی. بظاہر بشاشت سے مسکراتے ہی اس سے مسز سونا کو اطمینان دلایا. آشیانہ شہر سے ذرا الگ تھلگ تھا. سو مولوتبے نے کہہ دیا تھا کہ وہ جہاں جانا چاہیں وہ انہیں ڈراپ کر دیں گے. وہ خالصتاً مہمان نواز ترک خاندان تھا، بالکل حال نور کی طرح. وگرنہ ہوٹل کا مالک جو شہر کا ڈسٹرکٹ چیف بھی ہو کہاں اپنے مہمانوں کو ڈرائیو کر کے لے جایا کرتا ہے. مولوتبے کو پورا کپادوکیا جانتا تھا. ان کے مہمانوں کو کسی بھی قسم کے ٹور پیکج پہ خصوصی ڈسکاؤنٹ مل جاتا تھا. ان کا نام مولود اردو لفظ نو مولود کا مولود ہی تھا. ہمارے وہ نام جو دال پہ ختم ہوتے ہیں ترکوں نے تے پہ ختم کر دیتے ہیں نا. وہ احمد کو احمد، بلند کو بلند اور مولود کو مولود پکارتے تھے. ایسے ہی ہمارے وہ نام جن کے آخر میں بے آتا ہے ترک ان کے آخر میں پے لگایا کرتے تھے. یوں طیب سے طیب، ایوب سے ایوب اور زینب سے زینب. وہ سارا دن کمرے میں ہی رہیں. پھر شام کو مسز سونا اور فاتح شہر جا رہے تھے تو ان کے ساتھ چلی گئیں. حیا کی ٹریسر والی ڈبی پرس میں ساتھ ہی تھی. اگر وہ ادھر ہوا تو جان لے گا کہ وہ اس کے قریب ہے. پتہ نہیں دل کے رشتے زیادہ مضبوط تھے یا جی پی ایس کے. مگر جب رات اتر آئی اور فون نہیں بچا تو وہ امید کھونے لگی. اگلا پورا دن بھی انہوں نے کمرے میں گزارا. کھانا بھی وہی منگوایا. مسز سونا کے ہاتھ کے بنے سلاد، جیلی، جیم، بالکل گھر جیسا ذائقہ. پھر بھی وہ بہت بیزاری محسوس کر رہی تھی. بہارے باہر جانا چاہتی تھی مگر اسے منع کر دیا. کیا عبد الرحمن کال نہیں کرے گا؟ اس نے صبح سے کوئی 10ویں دفعہ پوچھا. مجھے نہیں پتا، فضول باتیں مت کرو. بہارے کی آنکھوں میں ناراضی در آئی. تم نے اگر دوبارہ مجھ سے ایسی بات کی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی. میں نے کہا نا فضول باتیں مت کرو. سختی سے جھڑک کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف جانے کے لیے اٹھی. بہاری ناک سے کوڑ کر منہ میں کچھ بڑبڑائی. کیا کہا تم نے؟ وہ جاتے جاتے جیسے تب کر پلٹی. نہیں بتاؤں گی، بہارے اتنی ہی غصے سے کہہ دی ٹیرس کی طرف چلی گئی. رات میں مسز سونا نے بلانے آ گئیں. تم لوگ صبح سے کمرے سے نہیں نکلے. طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حسب توقع فکر مند ہو گئی تھی. ٹورسٹ سیر کے لیے نہ جائے عجیب سی بات تھی. نہیں، اصل میں ایک دوست استنبول سے آنا تھا، اس کا انتظار کر رہے ہیں. وہ جائے تو مل کر آپ کا کپادوکیا گھومیں گے. اسے جلدی سے وضاحت دی. پھر ان کے اصرار پہ وہ دونوں ڈنر کے لیے نیچے چلی آئیں. نچلی منزل کا ڈائننگ ہال پتھروں کی دیوار سے بنا مدھم سا روشن کمرہ تھا. 2-4 میزیں، کرسیاں رکھی تھیں.
دیواروں کے ساتھ فرشی نشست کے طرز کے زمین سے 2 بلشت اونچے پتھر کے صوفے بنے تھے جن پہ میرون ترک قالین بچھے تھے۔ اس نے بھی اسی میرون شیڈ کا اجرک کا کرتا اور سیاہ ٹراؤزر پہن رکھا تھا، اوپر سیاہ حجاب۔ اسے حجاب سے کھاتا دیکھ کر ٹرے اٹھائے حال میں داخل ہوئی، پناہ ٹھٹک کر رکی، پھر سامنے کاؤنٹر پہ کھڑے فاتح کو پکارا، فاتح تم کچن دیکھ لو، وہ کمفرٹیبل نہیں ہے۔ اس نے انگریزی اور ترک دونوں میں کہا کیونکہ فاتح کی انگریزی کمزور تھی۔ فاتح جی اپا کہہ کر تابیداری سے وہاں سے ہٹ گیا۔ تھینکس، حیا ہلکے سے مسکرائی، دل پہ اتنی کلفت چھائی تھی کہ مسکرانا بھی دشوار لگتا تھا۔ کھانے کے بعد وہ دونوں آگے پیچھے سیڑھیاں چڑھتی اوپر واپس آ گئیں۔ اس کا پاؤں درد کر رہا تھا سو وہ آتے ہی بستر پہ لیٹ گئی اور پیچھے دیوار سے لٹکتا جالی دار گلابی پردہ اپنی پائنتی تک پھیلا دیا۔ اب چت لیٹے اسے چھت گلابی جالے کی پاڑ دکھائی دے رہی تھی۔ حیا کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ ساتھ لیٹی بہاری تھوڑی دیر بعد قریب کھسک آئی۔ حیا نے گردن ذرا سی ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیونکہ عائشہ کل کہتی ہیں کسی کو ناراض کر کے نہیں سوتے، کیا پتہ صبح ہم جاگ ہی نہ سکیں۔ نہیں میں ناراض نہیں ہوں۔ وہ گردن سیدھی کر کے دوبارہ غار کی چھت کو تکنے لگی۔ میں بس پریشان ہوں۔ تم پریشانی میں یوں ہی غصہ کرتی ہو؟ ہاں، اور تم کیا کرتی ہو؟ میں بہاری ایک دم جوش سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں آسمان میں اڑتی ہوں، ادالار کے بغلوں اور سلطان احمد مسجد کے کبوتروں کے ساتھ۔ کیا تمہیں یہ کرنا آتا ہے؟ حیا نے چند لمحے اس کے معصوم شفاف چہرے کو دیکھنے کے بعد نفی میں سر ہلایا۔ بچپن بھی کتنا پیارا ہوتا ہے، کندھے اور دل بہت سارے بوجھ سے خالی ہوتے ہیں۔ میں تمہیں سکھاتی ہوں۔ آنکھیں بند کرو۔ حیا نے آنکھیں بند کی۔ وہی ایک شخص ہر جگہ نظر آنے لگا۔ تکلیف کا احساس جیسے سوا ہو گیا۔ اب تم آہستہ 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 ہوا میں اڑ رہی ہو، اوپر، بہت اوپر، دیکھو تم اڑ رہی ہو۔ ساتھ ہی وہ دبے قدموں بستر سے اتری۔ حیا نے پلکوں کی جھری سے دیکھا۔ وہ احتیاط سے بلی کی چال چلتی سوئچ بورڈ تک گئی اور پنکھا فل چلا دیا۔ پھر وہ اسی طرح واپس آ گئی۔ دیکھو اب تم اوپر ہوا میں اڑ رہی ہو، دیکھو ہوا چل رہی ہے، آنکھیں مت کھولنا ورنہ نیچے گر جاؤ گی۔ اس نے من آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر زندگی کا وہ فیس کوئی خواب تھا تو واقعی وہ نیچے گرنے کے خوف سے آنکھیں کھولنا نہیں چاہتی تھی، مگر حقیقت تو ہمیشہ نیچے گرا دیا کرتی ہے۔ اسے ایک دم سے آنکھیں کھول دی۔ ہاں یہ کیا کیا؟ دیکھا نیچے گر گئیں۔ بہاری نے بکھلا کر احتجاج کیا، پھر پھرتی سے اٹھ کر پنکھا بند کیا۔ ہوا سے گلابی پردہ پھڑپڑانے لگا تھا۔ اللہ تمہیں سمجھے، وہ خفگی سے کہتی واپس آ کر لیٹ گئی۔ کیا تم نے نماز پڑھی؟ وہ نماز کے لیے اٹھنے لگی تو بہاری سے پوچھا۔ بہاری نے جھٹ خود پہ بیڈ کور دان لیا۔ ہاں میں ابھی پڑھتی ہوں۔ او میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، دیکھو کھل ہی نہیں رہی۔ او، اور پھر وہ لمحے بھر میں جیسے ہوش و خود سے بیگانہ سو چکی تھی۔ حیا سر جھٹک کر رہ گئی۔ پھر وضو کرنے اٹھی تو فون بجنے لگا۔ روہیل کالنگ۔ اس نے کال موصول کی۔ کب آ رہی ہو تم واپس؟ یہ مت کہنا کہ تم مجھے مس کر رہے ہو۔ وہ کھڑکی آگے رکھے صوفے پہ بیٹھی مسکرا کر فون کان سے لگائے کہہ رہی تھی۔ وہ تو خیر نہیں کر رہا، مگر ابا چاہتے ہیں کہ میری شادی اناؤنس کریں، ایک ولیمہ ریسیپشن دے کر۔ لیکن جب تم موجہان آؤ گے تبھی فنکشن ہو پائے گا۔ گڈ فار یو، بس کچھ دن تک آ جاؤں گی۔ اسے بہت سے آنسو اندر اتارے۔ کتنے دعوے سے کہہ کر آئی تھی کہ جہان اور وہ واپس آئیں گے، مگر وہ تو کہیں بھی نہیں تھا۔ فون بند کر کے اس نے وضو کیا، پھر وہیں جائے نماز ڈال کر نماز پڑھی۔ سلام پھیر کر وہ دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو یوں ہی دیکھنے لگی۔ دعا، کتنا عرصہ ہوا جب اس نے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی۔ جیسے ڈی جے کے لیے مانگی ویسے پھر کبھی نہ مانگ سکی۔ کچھ تھا جو ڈی جے کے ساتھ ہی مر گیا تھا۔ پھر معافی مانگی، استقامت مانگی، مگر دنیا مانگنا چھوڑ دی۔ لوگ، رشتے، ناطے، یہ سب دنیا ہی تو ہے،
اور یہی سب کو چاہیے ہوتا ہے، اسے بھی چاہیے تھا، پھر لبوں میں آ کر ساری دعائیں دم کیوں توڑ جاتی تھی؟ ایسا کیوں لگتا تھا کہ معافی ابھی تک نہیں ملی؟ وہ گمسم سی اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی کتنا مبہم سا تھا۔ یہ خواہش تھی کہ میں اسے اچھی لگوں، میں اس کی مانوں، مگر مجھے اس پہ کتنا بھروسہ ہے، کتنا اعتبار ہے؟ یہاں آ کر زندگی جیسے خالی جگہ کا سوال بن جاتی تھی۔ پورے فکر کے درمیان ایک خالی جگہ تھی، ادھر کون سا لفظ لکھنا تھا؟ اس جگہ پہنچ کر وہ لکھنا بھول جاتی تھی۔ کوئی دعا مانگے بنا وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میز پہ رکھے موبائل کی اسکرین کو انگلی سے چھوا۔ وال پیپر خالی جگمگا رہا تھا۔ کتنا زہر لگتا ہے یہ وال پیپر، بالخصوص تب جب کسی خاص ٹیکسٹ کی توقع ہو۔ پھر جائے نماز رکھی، دوپٹہ اتار کر بالوں کو انگلیوں سے سنوارا اور ڈریسنگ روم کا پردہ ہٹا کر ادھر آئی۔ ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا تھا، وہی رات سونے سے قبل 2 دفعہ برش کرنے کی عادت۔ اپنے بالوں، جلد اور خوبصورتی کی حفاظت پہ اسے کوئی سمجھوتا نہ تھا۔ برش کے ساتھ نقلی پھولوں کا گلدان رکھا تھا جس کے اندر شیشے کی ایک ڈبی تھی جو سنہری افشاں سے بھری تھی۔ اس نے یوں ہی وہ ڈبی نکالی اور کھولی۔ سنہری چمچم چمکتی افشاں، اس کے پوچھ سے آتی بلب کی روشنی میں وہ مزید چمک رہی تھی۔ پھر ایک دم سے دمکتی افشاں پہ چھایا سی بن گئی، جیسے اس کے اور بلب کے درمیان کوئی آڑ آ گئی تھی۔ کسی خیال کے تحت اس نے سر اٹھا کر آئینے میں دیکھا، اس کے عکس کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ افشاں کی ڈبی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ایک زوردار شوکڑ سی چیخ حلق سے نکلنے ہی لگی تھی کہ پیچھے کھڑے شخص نے سختی سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پہ جما دیا۔ شش، چیخنا نہیں، آواز باہر جائے گی اور پھر یہ ساری فیملی بھاگتی ہوئی آ جائے گی۔ وہ چہرہ اس کے قریب کیے دھیمی سرگوشی میں بولا تھا۔ حیا کی آواز ہی نہیں، سانس بھی رک گیا تھا۔ کون تھا یہ؟ وہ پھٹی پھٹی بے یقین نگاہوں سے دم سادے آئینے کو دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے لگے اس کے اعصاب کو ڈھیلا پڑنے میں، اور پھر اس نے ایک نڈھال سے احساس کے تحت آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ جہان سکندر نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ سنہری افشاں اس کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے قدموں میں جا گری تھی۔ اس کی انگلیاں، فرش، پیر کا انگوٹھا، ہر جگہ سونے کے سرات چپکے تھے۔ ایک لمحے کو اس نے دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے جھاڑ کر افشاں اتارنی چاہی، مگر وہ پورے ہاتھ پہ پھیلتی گئی تو وہ دھیرے سے اس کی جانب پلٹی۔ وہ ابھی تک شاکڈ اور شل تھی۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ خالی خالی نگاہوں سے جہان کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ بدقت کہہ پائی۔ یہاں پہ جو میں نے آپ کو پچھلے پارٹ میں کہا تھا کہ خیال رکھنا، تو آپ کے یہی پہ کام آئے گا کہ جی پی ایس ٹریسر کی وجہ سے ہی جہان پہنچا ہے۔ یہی سوال میں تم سے پوچھنے آیا ہوں، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ جیسے ڈھیروں غصہ ضبط کر کے سختی سے بولا۔ تم اندر کیسے آئے؟ حیا کا دماغ ابھی تک سنتا وہ جواب دیے بنا آگے بڑھا اور ڈریسنگ روم کا پردہ برابر کر دیا۔ بیڈ روم کا منظر چھپ گیا۔ پھر وہ حیا کے مقابل دیوار سے ذرا ٹیک لگا کر جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے منتظر سا کھڑا تھا۔ وہ جیسے علیحدہ جگہ تفصیل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کے حواس دھیرے دھیرے بحال ہونے لگے۔ وہ اپنے سنہری زراعت والے ہاتھ اضطرابی انداز میں ایک دوسرے سے مل دی، ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے پہ جا ٹکی، پھر کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑسے۔ سنہری زراعت سیاہ بالوں پہ بھی ٹھہر گئے، مگر اسے پتہ نہیں چلا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ تم میرے پیچھے ادھر آ جاؤ گی تو میں تمہیں کبھی نہ بتاتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ تمہارے پیچھے؟ اسے جیسے تل ملا کر سر اٹھایا۔ بس ایک پل لگا تھا اسے اپنے اصلی انداز میں واپس آنے میں۔ تم نے مجھے کب بتایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم بھول گئے ہو شاید، تم تو بغیر کچھ کہے سنے ہی آ گئے تھے۔ اچھا تمہیں نہیں پتا تھا کہ میں کپادوکیا میں ہوں؟ وہ اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے لیے اتنا ٹریول کر کے آؤں گی؟ اس نے جیسے افسوس بھری حیرت سے سر جھٹکا۔ میں تو خود تمہیں ادھر دیکھ کر حیران ہوں۔ اور تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ بلکہ ایک منٹ، وہ جیسے رکی۔ ڈی جے اور مجھے کپادوکیا آنا تھا اسپرنگ بریک میں۔ اوہ، تم یہ بات جانتے تھے؟ شاید تم میرے پیچھے آئے ہو، کیا ایسا ہی ہے؟
اسے لا ٹیچر سے سن رکھا تھا کہ جب اپنا دفاع کمزور ہو تو مخالف پہ چڑھائی کر دینی چاہیے. وہ اپنے دفاع کے چکر میں پڑھ کر پسپائی اختیار کر لیتے ہیں. نہیں، میں اتنا فارغ تو نہیں ہوں کہ تمہارے لیے ادھر آؤں. میں بھی اتنی فارغ نہیں ہوں، حد ہے. جہان نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی. اس کے بال ویسے ہی ماتھے پہ ذرا بکھرے سے تھے، شیو ہلکی سی بڑھی ہوئی تھی اور سفید رف سی پوری آستین کی ٹی شرٹ کو کوہنیوں سے موڑا ہوا تھا. اور اس کو کیوں لائی ہو؟ اس نے ابرو سے پردے کی جانب اشارہ کیا جس کے پار بیڈ روم تھا. حیا نے بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکا. اس کے پاسپورٹ کا مسئلہ تھا کوئی، وہ بیکار ادھر رہ رہی تھی. پھر ابا نے کہا تھا میں اکیلی نہ جاؤں اور میں نے سوچا کہ باڈی گارڈ کو ساتھ لے جاؤں، ہے نا؟ کیا ہے جہان، میں کپڑے دھو کے گھوم پھر بھی نہیں سکتی اپنی دوستوں کے ساتھ؟ وہ تنک کر کہتی. اپنی انگلی میں پلاٹینیم بینڈ گھمانے لگی. سنہری افشاں سے انگوٹھی بھر چکی تھی. جہان تھوڑی دیر بغور جانچتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا. ٹھیک ہے، میں نے مان لیا کہ تم میرے لیے نہیں آئیں اور تمہیں بالکل بھی علم نہیں تھا کہ میں ادھر ہوں. بہرحال کل صبح کیسری سے ایک فلائٹ اتاتورک ایئرپورٹ کے لیے نکل رہی ہے اور ایک سبیہا گورچن کے لیے. تم کون سی لوگی؟ بہت سنجیدگی سے اس نے استنبول کے دونوں ایئرپورٹس کے نام لیے. کیا مطلب؟ میں واپس نہیں جا رہی؟ میں نے تو ابھی کپادوکیا دیکھا بھی نہیں. ہرگز نہیں. میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں رہو. تم ادھر یوں اکیلے کیسے رہ سکتی ہو بھلا؟ یہ میرا مسئلہ ہے اور میں اکیلی نہیں ہوں. ہم دو ہیں. تم میری فکر مت کرو، وہ کرو جس کے لیے تم ادھر آئے ہو. اور ویسے مجھے ڈھونڈنے کے علاوہ تم یہاں کس مقصد کے تحت آئے ہو؟ مجھے بہت سے کام ہیں زمانے میں. کہتے کہتے وہ ایک دم رکا. حیا کا دل زور سے دھڑکا. جہان نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی، پھر نفی میں سر ہلایا. میں زیادہ دیر ادھر نہیں رک سکتا. تم کل واپس جا رہی ہو حیا؟ میں نہیں جا رہی. تمہیں کیا پرابلم ہے میرے ادھر رہنے سے؟ اسی پل کمرے میں رکھے اس کے موبائل فون کی ٹون بجی. وہ بات روک کر ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے سے اٹھی اور پردہ ہٹا کر میز تک گئی. جہان نے گردن موڑ کر اس کے قدموں کو دیکھا. پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ میز سے موبائل اٹھاتے ہوئے اس کا دل لمحے بھر کو تھما. اللہ اللہ، اس آدمی کی نظریں! اس سے کوئی بات مخفی کیوں نہیں رہتی؟ اسے تو پاؤں پہ پٹی بھی نہیں باندھی تھی، چل بھی ٹھیک رہی تھی، پھر بھی اف! میرے پاؤں کو؟ موبائل لے کر واپس مڑتے اسے حیرت سے گردن جھکا کر اپنے پاؤں کو دیکھا. او، یہ افشاں گر گئی تھی، وہی لگ گئی ہے. ساتھ ہی اس نے انگوٹھا قالین سے رگڑا. سرخ قالین کا وہ حصہ فوراً چمچم کرنے لگا مگر پاؤں سے افشاں نہیں اتری. ٹخنے، ایڑی کو کچھ ہوا ہے. موچ آئی ہے یا پاؤں مڑ گیا؟ وہ گردن ترچھی کر کے اس کے پاؤں کو دیکھتا کہہ رہا تھا. نہیں، میرا پاؤں تو بالکل ٹھیک ہے، مگر وہ… او، اب میں سمجھی. موبائل پہ حالیہ کا فارورڈ میسج چیک کر کے وہ سر ہلاتی اس کی طرف آئی. تم مجھے واپس بھیجنے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہے ہو؟ جہان نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا. ایک تو جب بھی وہ یوں دیکھنے لگتا تھا اندر تک دل کا سارا حال جان لے گا. ٹھیک ہے، تم ادھر میری وجہ سے نہیں آئی اور تمہارے پاؤں کو بھی کچھ نہیں ہوا. مجھے بھی جانا ہے، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے. پھر کب ملو گے؟ وہ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ بے اختیار کہہ اٹھی. جہان نے رک کر اسے اسی طرح دیکھا. جب تم میرے لیے آئی ہی نہیں ہو تو پھر دوبارہ ملنا؟ ابھی خود ہی تو تم نے کہا بعد میں بات کریں گے، ورنہ مجھے کیا؟ اسے خفگی سے شانے اچکائے. جہان نے ذرا مسکرا کر سر جھٹکا. کل دوپہر 1 بجے شارپ مجھے کنویں پہ ملنا. کون سا کنواں؟ میڈم، آپ میرے لیے نہیں کپادوکیا کی سیاحت کے لیے آئی ہیں تو آپ کو یہاں کی تمام ٹورسٹ اٹریکشن کا علم تو ہوگا. کل ہم کنویں پہ ملیں گے اور دھیان رکھنا کنواں کافی گہرا ہے. تمہیں کلاسٹروفوبیا تو نہیں ہے؟ وہ جیسے یاد آنے پہ جاتے جاتے پلٹا. حیا نے نفی میں گردن ہلائی. اوکے. اسے دروازہ کھولا، احتیاط سے اطراف میں جھانکا، پھر باہر نکل گیا. بہاری اسی طرح سو رہی تھی. حیا نے دروازہ بند کیا اور پھر بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا. ایک دبی دبی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی. بہت سمارٹ بنتا تھا جہان. شاید وہ اس سے زیادہ سمارٹ تھی کہ اس نے اسے ڈھونڈ ہی نکالا تھا. ہاں، اس کے سامنے یہ نہیں مانے گی کہ وہ اس کے لیے آئی ہے.
جس بندے نے اسے اتنا خوار کیا اس کو تھوڑا بہت خوار کرنے کا حق تو اسے بھی تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے واپس آئی اور ہیئر برش اٹھاتے ہوئے آئینے میں دیکھا۔ اجرک کے کرتے پہ سامنے، بالوں پہ کانوں کے قریب اور دونوں ہاتھوں پہ افشاں لگی تھی۔ اس بیلی سٹون کے فرش پہ ڈبی ابھی تک الٹی پڑی تھی۔ وہ ڈبی اٹھانے کے لیے نہیں جھکی۔ افشاں کی سب سے پیاری بات یہ تھی کہ اسے جتنا خود سے اتارنے کی کوشش کرو یہ پھیلتی چلی جاتی ہے اور جس کو چھوتی ہے اس کو چمک عنایت کر دیتی ہے۔ دوپہر 1 بجے شارپ اسے زیر لب مسکراتے ہوئے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے برش بالوں میں اوپر نیچے چلانا شروع کیا۔ ابھی اسے 100 دفعہ برش کرنا تھا۔ اگلا منظر، صبح شانہ کے اطراف کی پہاڑی میں بہت سہانی اتری تھی۔ کپادوکیا کو جیسے اس کا حسن واپس مل گیا تھا۔ اس نے بہارے کو تیار ہونے کو کہا، پھر مزید کچھ نہیں بتایا۔ بہارے ابھی بال بنا رہی تھی، وہ اسے وہاں چھوڑ کر اپنے عبایا اور اسکارف کو پن لگاتے ہوئے نیچے چلی آئی۔ آج اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ فاتح استقبالیہ کاؤنٹر پہ تھا۔ وہ لابی بھی چھوٹے سے پتھریلی کمرے کی مانند بنی تھی، غاروں میں غار۔ صبح بخیر آپا، جلدی سے سب کام چھوڑ کر اسی کی طرف متوجہ ہوا۔ شکریہ فاتح، وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایک بات پوچھنی تھی، یہاں آس پاس کوئی کنواں ہے؟ کنواں؟ فاتح نے چنبے سے دہرایا۔ پتہ نہیں، کنویں ہیں بہت سے، مگر آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ کوئی ایسا کنواں جو ٹورسٹ اٹریکشن ہو اور جو کافی گہرا ہو۔ فاتح کو بات سمجھانے کے لیے اسے آہستہ آہستہ الفاظ ادا کرنے پڑ رہے تھے۔ فاتح نے تذبذب سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آپا، میں ایسے کنویں کو نہیں جانتا۔ ویران کھندڑ کنویں مل جائیں گے مگر سیاحتی مرکز مشکل ہے۔ سوچو فاتح، کوئی بہت گہرا سا کنواں ہوگا ادھر، سوچو نا۔ اس کے دل میں بے چینی سے انگڑائی لینے لگی۔ اللہ سمجھے جہان سکندر کو کبھی انسانوں کی زبان میں بات نہیں کرے گا۔ پھر ایک پہیلی، مجھے واقعی کسی گہرے کنویں کے بارے میں نہیں پتا۔ وہ ذرا دیر رکا۔ آپ گہرے کنویں کا تو نہیں پوچھ رہی؟ اتنی دیر سے میں اور کیا پوچھ رہی ہوں فاتح؟ نہیں، آپ کسی کنویں کا پوچھ رہی ہیں، اصلی کنویں کا جو گہرا ہو، یا آپ گہرے کنویں کا پوچھ رہی ہیں؟ دونوں میں کیا فرق ہوا؟ اسے سوالیہ ابرو اٹھائی، شاید وہ کسی منزل کے قریب تھی۔ دیکھیں آپا، فاتح دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہنے لگا، ایک ہوتا ہے کنواں جس سے لوگ پانی نکالتے ہیں، ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، اور ایک ہے گہرا کنواں، مگر وہ کنواں نہیں ہے، وہ یلتار شہری ہے۔ یلتار شہری کیا مطلب؟ اسے ناسمجھی سے پوچھا۔ فاتح نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ اسی پل مسز سونا لانڈری باسکٹ اٹھائے وہاں داخل ہوئی۔ فاتح نے فوراً انہیں پکارا۔ سونا خانم، یلتار شہری کو انگریزی میں کیا کہیں گے؟ انڈر گراؤنڈ سٹی، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ 1 منٹ مسز سونا، وہ مجھ سے کمرے میں افشاں گر گئی تھی، وہ صاف ہو جائے گی نا؟ ہاں فکر نہ کرو، پنار کر لے گی۔ اسے مطمئن کر کے وہ باہر نکل گئی۔ انڈر گراؤنڈ سٹی آپا، وہ ایک زیر زمین شہر ہے جس کا نام دیرین کیو یعنی گہرا کنواں ہے۔ اب اس کا پوچھ رہی تھی۔ حیا پر یقین نہیں تھی۔ شاید میں نے کپادوکیا کے زیر زمین شہروں کا سنا تو ہے، مگر وہ تو بہت سے ہوں گے۔ کیا یہ دیرین کیو کوئی مشہور سپاٹ ہے؟ یہ کپادوکیا کا سب سے بڑا یلدار شہر ہے آپا، مگر آپ کو کلاسٹروفوبیا تو نہیں ہے؟ وہ جیسے چونکی، اور پھر ایک دم اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ نہیں، مجھے نہیں ہے، اور ہاں مجھے یہی جانا ہے، بالکل یہی جگہ ہے۔ وہ جیسے بہت پرجوش ہو گئی تھی۔ پھر آپ پنار کے ساتھ چلی جائیں، وہ آج تو شہر جا رہی ہے، گارفیلڈ کی دوا لینی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ایک دم اتنی خوش ہوئی کہ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ فاتح نے ذرا چنبے سے اسے مڑ کر جاتے دیکھا۔ آشیانہ کے کسی مہمان کو اس نے کلاسٹروفوبیا نہ ہونے پر اتنا پرجوش ہوتے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اگلا منظر، اچھا اس سے پہلے میں جہان کے سارے الفاظ ایک ساتھ دیکھ لیں۔ کل دوپہر 1 بجے شارپ مجھے کنویں پہ ملنا۔ 1 بجے شارپ، شاید اس شارپ کا بھی کوئی الگ مطلب ہو، مجھے یاد نہیں ہے۔
ترکی کے صوبہ نوشہر کا وہی معنی تھا جو پاکستان کے شہر نوشہرہ کا تھا۔ دیرین کیو یہاں کا سب سے بڑا زیر زمین شہر تھا۔ ایسے سینکڑوں شہر کپادوکیا میں موجود تھے جو کم سے کم بھی 2 منزلہ تھے، جیسے تہ خانے ہی تہ خانے ہوں۔ گئے زمانوں میں کپادوکیا کے باسیوں نے یعنی عیسائی آبادیوں نے شہر بنائے تھے تاکہ جنگ کے دنوں میں ان میں پناہ لی جا سکے۔ ان کے پاس شہر کے دہانوں کو مکمل طور پر بند کرنے کا نظام بھی موجود تھا۔ پانی، خوراک، روشن دان، نکاسی اور اخراج کا نظام، غرض تمام انتظامات سے آراستہ مکمل شہر تھے، بس ان سے آسمان نظر نہیں آتا تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں عیسائی یہاں سے چلے گئے تھے۔ اب برسوں سے یہ شہر ویران تھے، چند سال پہلے ان کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ دیرین کیو کی 8 منزلیں سیاحوں کے لیے کھلی تھی۔ دیرین کا مطلب گہرا اور کیو یعنی کنواں۔ اردو میں گہری دوستی اور دشمنی کے لیے استعمال ہونے والا لفظ دیرینہ کا ماخذ بھی یہی دیرین تھا۔ مولوتبے اسے بہارے اور پنار کو ایک لمبی ڈرائیو کے بعد دیرین کیو لے آئے تھے۔ وہ گارفیلڈ کو لے کر خود شہر چلے گئے اور وہ تینوں شہر کی داخلی سرنگ کی طرف آ گئیں جہاں سیاحوں کی لمبی قطار لگی تھی۔ دیرین کیو باہر سے یوں لگتا جیسے ایک چھوٹی پہاڑی ہو جس کی دیواروں میں بہت سے سوراخ تھے، یوں جیسے کوئی جادوگرنی خاکی چگہ اڑ کر جھکی بیٹھی ہو اور اس کے چگہ سے بہت سی آنکھیں جھانک رہی ہوں۔ داخلی سرنگ غار کے دہانے پہ وہ چھوٹا سا راستہ تھی جس سے اندر جانا تھا۔ باہر دھوپ نکلی تھی لیکن سرنگ دور سے ہی اندھیری لگ رہی تھی۔ یہ سویٹر رکھ لو، شاید ضرورت پڑ جائے۔ پنار نے خود بھی ہلکا سا سویٹر پہن لیا تھا اور اب دوسرا اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر چلچلاتے سورج کو۔ اتنی گرمی میں؟ رکھ لو، پنار کے دوبارہ کہنے پہ اس نے سویٹر تہہ کر کے بازو پہ ڈال لیا۔ سیاہ پرس دوسرے کندھے پہ تھا۔ بہاری نے پنار کی انگلی پکڑ رکھی تھی، بالوں کو پونی میں باندھے وہ دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑ کے کھڑی تھی۔ اپنی باری پہ ٹکٹ دکھا کر وہ آگے پیچھے سرنگ میں داخل ہوئیں۔ باہر دھوپ تھی، اندر اندھیرا سا پھیلا تھا۔ کپادوکیا کے غاروں اور خشک پہاڑوں کی مہب پر اس طرح خوشبو ہر سو پھیلی تھی۔ گائیڈ ان سب سیاحوں کی رہنمائی کرتا جا رہا تھا۔ رش کافی تھا اور راہداریاں تنگ، بعض جگہ تو اتنی تنگ ہوتی کہ دونوں کندھے اطراف کی دیواروں سے ٹکراتے اور بعض جگہ گردن جھکا کر کمرے میں داخل ہونا پڑتا۔ چند راہداریوں اور سیڑھیوں سے گزر کر وہ سب سیاح ایک بڑے کمرے میں جمع تھے جہاں شور سا مچا تھا۔ سیاحوں کے سوال اور اونچی آواز میں بولتا گائیڈ عجیب مچھلی بازار سا بنا تھا۔ وہ بور ہونے لگے۔ جہان کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا اور فی الوقت اسے یہ جاننے میں دلچسپی نہیں تھی کہ شہر کا روشن دان اور پانی کا نظام کس طرح کام کرتا تھا۔ سو پنار کی طرف مڑی، تم بہار کا خیال رکھنا، میں بس آ رہی ہوں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں اپنے طور پہ اندر سے شہر دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم پنار کو تنگ تو نہیں کرو گی؟ بہاری نے نفی میں سر ہلا دیا، البتہ وہ اس کی جانب پہ خوش نہیں تھی۔ تم جاؤ، میں چھوٹی بلی کا خیال رکھوں گی۔ وہ اس کمرے سے آگے کھسک آئی۔ کمرے ہی کمرے، راہداریاں، محرابی چوکھٹیں، جیسے دی ممی کا سیٹ ہو۔ دیواروں پہ دور دور مشعلوں کی مانند بلب لگے تھے جو اندھیر گلیوں کو مدھم زرد روشنی بخش رہے تھے، پر اسرار مگر خوبصورت۔ وہ سیاحوں کے جمگھٹے سے ذرا آگے آئی تو ایک دم ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ پنار ٹھیک کہتی تھی۔ اس نے گرے سویٹر عبایا کے اوپر پہن لیا اور بٹن سامنے سے کھلے رہنے دیے۔ وہاں آس پاس کوئی نہیں تھا اور ذرا گٹھن والی جگہ تھی تو نقاب تھوڑی تک نیچے کر لیا۔ وہ یوں ہی طویل راہداریوں میں آگے چلتی جا رہی تھی کہ دفعتاً حیا کسی نے اس کے کندھے کو ہلکا سا چھوا تو وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے مڑی۔ سانسیں ایک لمحے کو رکا تھا، پھر بحال ہو گیا۔ بس ڈر گئی۔ خاکی پینٹ، بھورے آدھے آستین کے ٹی شرٹ، کندھے پہ بھورا دستی بیگ اور سر پہ سیاپی کیپ۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لمحے بھر کو تو کچھ کہہ نہیں پائی۔ ہائے، اتنی جلدی ڈر گئی؟ اور مجھے کل کسی نے کہا تھا کہ وہ اکیلے کپادوکیا میں رہ سکتی ہے۔ چونکہ ابھی وہ گزشتہ رات کی طرح نہیں ڈری تھی، تو لمحے بھر میں خود کو سنبھال چکی تھی۔ اور کل کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اوہ، تمہارا باڈی گارڈ تو بھول گیا تھا میں۔ ابھی کدھر ہے وہ؟ وہ دونوں نیم روشن راہداری کے وسط میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔
میں مان ہی نہیں سکتی کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ جہان ایک نظر اس پہ ڈال کر دائیں طرف ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ ایک بڑا سا کمرہ تھا، زیر زمین شہر کا کچن۔ ایک طرف زمین پہ چوکور چولہا بنا تھا، جیسے گاؤں میں پاکستان میں مٹی کے چولہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف دیوار میں کھڑکی کی مانند چوکور بڑا سا خلا تھا۔ اسے اپنا کچن یاد آیا، جہاں سے لاؤنج میں جھانکنے کے لیے آدھی دیوار جتنا خلا تھا۔ کچھ کہا تھا میں نے کل حیا؟ وہ اس کھلی بغیر پٹ کی کھڑکی کے ساتھ ٹیک لگائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہو گیا۔ کیا؟ وہ انجان بن گئی۔ تم واپس جا رہی ہو یا نہیں؟ دیوار پہ لگے بلب کی روشنی جہاں سے ٹکرا کر گزرتی تھی، یوں کہ سامنے والی دیوار پہ اس کا سایہ پڑنے لگا تھا۔ حیا اس کے بالمقابل چولہے کی چوکی پہ آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سایہ جہاں کے سائے کے مقابل گرنے لگا۔ وہ اصل میں کافی فاصلے پہ بیٹھے تھے، مگر ایک ہی دیوار پہ گرتے آمنے سامنے بیٹھے سائے کافی بڑے اور قریب لگ رہے تھے۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں واپس نہیں جا رہی۔ مگر کیوں؟ وہ جیسے اکتا گیا۔ کیونکہ میں تمہارے لیے نہیں کپادوکیا دیکھنے آئی ہوں، اور دیکھ کر ہی جاؤں گی، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اتنے دن کیسے رہو گی ادھر؟ میں نے وہ ویڈیو کھول لی تھی۔ جہان کے چہرے کے بجائے اس کے سائے کو دیکھتے وہ ایک دم بہت رسان سے بولی۔ لمحے بھر کو پورے زیر زمین شہر میں سناٹا چھا گیا۔ جہان بالکل چپ ہو گیا۔ اسے لگا وہ ابھی ہنسے گا، پھر اسے رکنے کو کہے گا، مگر تو تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ میں تمہیں کیوں یہاں سے بھیجنا چاہتا ہوں؟ وہی سنجیدگی بھرا خشک انداز۔ اسے دھچکا سا لگا۔ کوئی اپنائیت، کوئی راز بانٹ دینے والا احساس نہیں، وہ تو ویسا ہی تھا۔ نہیں، مجھے واپس نہیں جانا، اور میرے یہاں ہونے سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس کی آواز میں دبا دبا غصہ دھر آیا۔ مجھے تمہاری فکر ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم محفوظ رہو، اور یہ محفوظ جگہ نہیں ہے۔ کھڑے سائے نے اتنے ہی غصے سے سر جھٹکا تھا۔ تبھی زیر زمین شہر کی دیواروں نے بیٹھتے سائے کو اٹھتے اور کھڑے سائے کے سامنے آ کر رکتے دیکھا۔ اور واپس جانے سے میں محفوظ ہو جاؤں گی جہان بے؟ ہاں بالکل، مجھے یہاں سے 2-4 دنوں میں انقرہ چلے جانا ہے، پھر وہاں سے ایک اور شہر، اور ادھر سے شام۔ میں شام سے چند دن میں اسلام آباد واپس آ جاؤں گا، میں تم سے وہیں ملوں گا۔ ہو سکتا ہے روہیل کے ولیمے میں ہم دونوں ساتھ ہوں، اس لیے ابھی تم چلی جاؤ۔ کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ میں یہاں سے چلی جاؤں اور سیف رہوں؟ ہو سکتا ہے واپسی بھی میری فلائٹ کریش کر جائے۔ چند لمحے کے لیے واقعی وہ کچھ نہیں کہہ سکا، مگر مدھم مشعل کی روشنی میں بھی حیا نے اس کی بے تاثر آنکھوں میں کچھ زخمی ہوتے دیکھا تھا۔ ایسے مت کہو، اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ نہیں جہان بے، مجھے بولنے دو۔ ہاں، پھر کیا گارنٹی ہے کہ میں وہاں محفوظ رہوں گی؟ ہو سکتا ہے کوئی پرانا دشمن مجھے گاڑی تلے کچل دے۔ حیا، میں ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری سفر ہو، کیا تب بھی تم اسے میرے ساتھ نہیں کرنا چاہو گے؟ اس کی آواز دیرین کیونکہ دیواروں سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھی، مگر اب اس میں آنسو بھی شامل تھے۔ میں صرف تمہیں محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں حیا، وہ جیسے بے بسی سے بولا تھا۔ اور تم خود؟ میرا کیا ہے، میرے لیے رونے والا کوئی نہیں ہوگا، مگر مجھے تمہاری فکر ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم یہ چاہتے ہو، تم وہ چاہتے ہو، تم ہر وقت صرف اپنا کیوں سوچتے ہو جہان؟ تم ہر چیز پلان کر کے کیوں رہنا چاہتے ہو؟ تم ہر وقت دوسروں کو آزماتے کیوں رہتے ہو؟ حیا، اسے جیسے دکھ پہنچا تھا، وقت پیچھے چلا گیا تھا، وہ اس کا جنجر بریڈ ہاؤس توڑ چکا تھا اور وہ اس پہ چلا رہی تھی۔ نہیں، مجھے بولنے دو، آج مجھے بولنے دو۔ جتنا تم نے مجھے آزمایا اس سے آدھا بھی میں تمہیں آزماتی نا تو تم بہت مشکل میں پڑ جاتے۔ وہ غصے سے بلند آواز میں بول رہی تھی۔ دیوار پہ گرتے سائے اصل سے زیادہ قریب کھڑے تھے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہر دفعہ تم چیزیں پلان کرو گے اور سب تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے گا، پھر بعد میں لوگ تمہاری باتوں کے دوسرے مطلب ڈھونڈتے پھریں، اور اس دوران کس کا کتنا دل ٹوٹے تمہیں کب پرواہ ہوتی ہے؟ تم دوسروں کا کبھی نہیں سوچتے، مگر ہر دفعہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر دفعہ دوسرے تمہاری طرف کی کہانی نہیں سمجھ لیں گے۔ یہ کر لو تو وہ ہو جائے گا، وہ کر لو تو یہ ہو جائے گا۔ میں مزید تمہارے ان پلانس کے مطابق نہیں چل سکتی۔ بولتے بولتے اس کا سانس پھولنے لگا۔
جہان نے ہاتھ جیبوں سے نکال کر سینے پہ لپیٹ لیا اور دائیں جوگر سے زمین کو کھرچتا وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ سن رہا تھا۔ اور بھی جو کچھ اندر بھرا ہے میرے خلاف وہ بھی کہہ دو۔ میرے اندر جو بھی بھرا ہو تمہیں پرواہ نہیں ہے۔ تو مجھ سے میرے برقعے پہ بحث کر کے چپ چاپ چلے آئے۔ اگر تمہیں میرے برقعے سے مسئلہ نہیں تھا تو پھر تم نے ایک دفعہ بھی کوئی امید، کوئی وضاحت کیوں نہیں دی؟ کیا یہ مناسب تھا کہ تم مجھے یوں چھوڑ کر آتے اور سارے خاندان میں میرا تماشا بنتا؟ تم ہر دفعہ یہ سمجھتے ہو کہ بعد میں تم دوسروں کو منا لو گے۔ کیا منا لینے سے دل پہ لگے زخم مٹ جاتے ہیں؟ سخت لکڑی پہ بھی کلہاڑی کی طرف لگاؤ تو ساری عمر کے لیے نشان رہ جاتا ہے۔ میں تو پھر بھی انسان ہوں۔ کیا تم ساری زندگی ہی یہ کرتے رہو گے؟ اس کی آواز درد سے پھٹنے لگی۔ جہان کا بے تاثر سپاٹ ہوتا چہرہ دیکھ کر اسے اور بھی غصہ چڑھنے لگا۔ جب سے وہ غصے سے بولنے لگی تھی تب سے اس کا چہرہ بے تاثر پڑ گیا تھا۔ اور اگر مجھے کوئی گاڑی تلے کو چل دے تو پھر کس کو وضاحتیں دینے آؤ گے؟ مگر تم نہیں سمجھو گے۔ وہ بے بسی بھرے دکھ کے ساتھ کہتی پلٹی اور تیز تیز قدموں سے باہر چلتی نکلی۔ پھولا تنفس اور آنکھوں میں جمع آنسو، اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ بھی کس کو سمجھا رہی تھی؟ وہ پرواہ ہی کہاں کرتا تھا۔ راہداری میں صبح قدموں سے چلتی وہ بے آواز روتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر ایک کمرے میں بیٹھنے کو ویسی ہی چوکی نظر آئی تو جا کر ادھر بیٹھ گئی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بے اختیار رونے لگی۔ چہرہ اس لیے ڈھانپا تھا کہ گہرے کنویں کی قدیم دیواریں اس کے آنسو نہ دیکھ سکیں، سرنگ اس کی سسکیاں نہ سن سکیں اور مصنوعی مشل کی روشنی میں اس کی ہچکیوں سے لرزتی وجود کا سایہ نہ پڑے۔ مگر آنسو، سسکیاں اور لرزش ڈھانپ لینے سے بھی نہیں ڈھپتی۔ وہ بھی کس کو سمجھانا چاہ رہی تھی؟ وہ کہاں اس کی مانتا تھا؟ وہ اس کے ساتھ کپادوکیا میں رہنا چاہتی تھی جتنے بھی دن وہ ادھر ہے، مگر وہ اسے اب بھی ہمیشہ کی طرح زبردستی واپس بھیج دے گا۔ بے بسی سی بے بسی تھی۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ سرنگ، محرابی چوکھٹیں، بھول بھلیاں سب سنسان پڑی تھیں۔ وہ وہاں نہیں تھا، دیوار پہ گرتا سایہ اکیلا تھا۔ جہان اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اپنے غصے میں وہ سب بھول جایا کرتی تھی، یہ بھی کہ ایک دفعہ پھر وہ ہمیشہ کی طرح اسے چھوڑ کر آ گئی تھی۔ وہ سب باتیں کہہ کر جو وہ صرف اس کو ہرٹ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، اس کا مطلب وہ ہرگز نہیں تھا۔ اس نے دل سے وہ سب نہیں کہا تھا۔ اللہ اللہ، اس نے یہ کیا کر دیا؟ وہ اب کیسے آئے گا اسے منانے؟ جہان، وہ بدحواسی کے عالم میں اٹھی اور راہداری کی طرف آئی۔ وہ دائیں سے آئی تھی یا بائیں سے؟ شاید دائیں سے۔ ہتھیلی کی پشت سے گال رگڑتی وہ اس جانب بھاگی۔ ایک موڑ، دوسرا، دائیں کمرہ۔ وہ کمرہ جہاں بھی دو سائے ٹکرائے تھے اب وہ خالی تھا، وہ وہاں نہیں تھا۔ جہان، آنسو پھر سے اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ وہ کہیں بھی نہیں تھا، اس نے پھر سے اسے کھو دیا تھا۔ مزید اسے دیرین کیوں نہیں دیکھا گیا؟ وہ الٹے قدموں واپس مڑی۔ وہ مشکل سیڑھیاں ملی اور باہر جانے کا راستہ سمجھ آیا۔ گائیڈ، سیاح ابھی تک وہی تھے۔ بہارے اور پنار بھی ایک طرف کھڑی تھی۔ اس نے بہارے کا ہاتھ تھاما اور اپنی متورم سرخ آنکھیں چھپانے کی صحیح کیے بغیر بس اتنا بولی، واپس چلتے ہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ پنار حیران اور پھر پریشان ہو گئی، مگر وہ کوئی جواب دیے بنا گہرے کنویں کی داخلی روزن کی طرف بڑھ گئی جہاں سے سورج کی روشنی جھانک رہی تھی۔ وہ تینوں سرنگ میں آگے پیچھے چلتی گئیں۔ غار کا اندھیرا چھٹتا گیا اور بالآخر غار کے دہانے پہ سورج سے چمکتا روشن دان سامنے کھڑا تھا۔ وہ کہیں نہیں تھا، کہیں بھی نہیں۔ پنار نے پھر کوئی سوال نہیں پوچھا۔ بہارے جو بے چین ہو رہی تھی اس کو بھی چپ کروا دیا۔ اس کا دل بار بار بھر رہا تھا، وہ کیوں پھر سے اسے چھوڑ گئی؟ آخر کیوں وہ روٹھے منانے سے آگے نہیں بڑھتے تھے؟ اپنے کمرے میں آ کر وہ سرخ صوفے پہ کھڑکی کے آگے پاؤں پر کر کے بیٹھ گئی اور اسے گھٹنوں میں دے کر بے آواز روئے جا رہی تھی۔ بہارے پتہ نہیں کہاں تھی۔ وہ ہر خیال و فکر سے بے پرواہ بس آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا دل بار بار کسی خوف کے زیر اثر سکڑ جاتا تھا۔
بہارے اسے کھانے کے لیے بلانے آئی مگر وہ نہیں اٹھی۔ دوپہر کی روشنی آہستہ آہستہ بجھنے لگی اور شام کا اندھیرا کپادوکیا پہ پھیلنے لگا۔ ہر سو پہاڑوں پہ زرد بتیاں چمکانے لگیں۔ وہ اسی طرح صوفے پہ سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی رہی۔ آنسو بھی پانی سے بنے ہوتے ہیں اور پانی آسمانوں سے اتارا جاتا ہے۔ سانسوں کے بعد کا مرہم بھی وہیں اوپر سے آتا ہے۔ نیند، پرسکون نیند۔ اس پہ کب نیند طاری ہوئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ ذہن میں، دل میں، آنکھوں کے پیچھے، ہر جگہ زیر زمین شہر کی سرنگ کا منظر امڑ رہا تھا۔ وہ غصے میں اس پہ چلا رہی تھی اور وہ دھیمے لہجے میں اسے پکار رہا تھا، حیا بات سنو، مگر وہ اسے سننا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ اسے فاصلے پہ کھڑا تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیسے وہ اس کا شانہ ہولے سے ہلا رہا تھا۔ حیا اٹھو، میری بات سنو، بہت دھیرے سے وہ کہہ رہا تھا۔ چاندی کے مجسمے پھر سے واپس لوٹ آئے تھے۔ گہرے کنویں کا اندھیرا چھٹتا گیا، چاندی کی جھیل ہر سو پھیلتی گئی۔ اسے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی بکھری تھی۔ اس کے صوفے کے سامنے میز کے کنارے پہ بیٹھا جہان بہت تکان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ تھکے تھکے سے انداز میں مسکرایا۔ دیکھ لو، تو میرے لیے کپادوکیا نہیں آئی، مگر میں ہر دفعہ تمہارے لیے آ جاتا ہوں، پھر بھی کہتی ہوں مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بنا پلک جھپکے وہ یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ پھر اچانک ہی بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ باب نمبر 13 کا یہاں پہ آغاز ہوا، اختتام ہوا۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ باب نمبر 14 ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔